ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ ویورز، آج بھی ہم آپ کو کچھ پاکستان کے حوالے سے اہم خبریں اور پس پردہ فیصلے اور کچھ اپنا تجزیہ اس حوالے سے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو ہمیشہ کی طرح اس چینل نے کل بتا دیا تھا آپ کو، اور کل صبح بھی میں نے ٹویٹ کر دیا تھا کہ جس وقت یہ قتل ہوا تھا عبدالرزاق شر کا، ایک افسوسناک واقعہ، تو میں نے کل ہی کہہ دیا تھا کہ اس کا پرچہ وہ ہے عمران خان پہ درج کریں گے، کیونکہ میں نے اپنے طور پر جب معلومات کی تھی تو مجھے پتہ یہی لگا وہاں سے کچھ سرکاری حلقوں سے کہ وہ اس لیے کہ چونکہ وہ عمران خان کا کیس لڑ رہے تھے، عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کا، تو ان پہ یہ کہا گیا تھا کہ یہ بہتر یہ ہے کہ فوری طور پر یہ بھی مقدمہ اگر عمران خان پہ ڈال دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کو اس وقت ہر طریقے سے جو گھیرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس میں یہ ہوگا کہ کہیں سے پھر کوئی بچنے کی کوئی امید نہیں ہوگی، کیونکہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ویسے بھی عمران خان کو جو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آرمی فورس اور آرمی کے حوالے سے، تو اس پہ سے کہیں نہ کہیں کچھ آوازیں جو ہیں بین الاقوامی سطح پر اٹھ بھی رہی ہیں، وہ میں ابھی آگے اپنے تجزیے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ تو اس پس منظر میں کہ اگر وہاں سے اگر عمران خان کو اگر کوئی اکارڈنگ ٹو دا ہیومن رائٹ اگر کہیں سے کوئی اگر عمران کو ریلیف مل جاتا ہے یا اگر وہ کہیں سے بچنے کی امید ہے، وہ کہ ابھی نظر نہیں آ رہی مجھے، لیکن ظاہر ہے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، تو جو اندرونی معاملات ہیں اس کے اندر کم از کم ایک کرمنل افینس میں ایک ایسا ان کو لے لیا جائے کہ اس کے اندر وہ اس طرح پکڑ میں آئے جیسا کہ بھٹو صاحب کا ہوا تھا معاملہ۔ تو آج آپ نے دیکھ لیا اور وہ بات سامنے آ گئی کہ براہ راست ان پر ان کے ساتھیوں پہ پرچہ کر دیا گیا۔ اچھا، دوسری آج ایک اور جو اہم ایونٹ ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ جو کور کمانڈر کانفرنس ہے اس پر میں آتا ہوں، فارمیشن اور کور فارمیشن ہوئی، کیونکہ کور کمانڈر میں تو صرف کور کمانڈرز ہی ہوتے ہیں، فارمیشن میں سارے لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، آج آپ نے سنا ہوگا اتفاق سے، مجھے سننے کو ٹائم تھوڑا سا تھا تو میں نے سن لیا، مریم اورنگزیب نے جو کچھ آج کہا اور عمران خان کے حوالے سے کہ جو کچھ 9 مئی کا واقعہ ہوا اور جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہمیں مغرب کی طرف سے ساری چیزیں پتہ لگ گئیں کہ عمران خان نے کس کس سے کہاں کہا تھا مداخلت کے لیے، تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ بے نظیر بھٹو، جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ریپیٹیشن ہو جاتی ہے اسی چینل سے، کہ بے نظیر نے بھی کہا تھا پاکستان کی فوج کی امداد روکنے کے لیے، ISI کے لیے حوالے سے کہا تھا امداد روکنے کے لیے، پاکستان کی آرمی کو نواز شریف نے روگ آرمی کہا، پاکستان کی آرمی کے لیے منموہن سنگھ سے انہوں نے جا کر کہا کہ میں اپنی فوج سے زیادہ آپ کی فوج پہ بھروسہ کرتا ہوں، تو یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے ہمارے سیاستدانوں کے اندر ذرا جیسے کہتے ہیں نا حب الوطنی کا عنصر ذرا کم ہے، تو ذرا پیسوں کی محبت زیادہ ہے، غیر ملکی محبت زیادہ ہے، تو اس لیے وہ تھوڑا سا جذبات میں آ کے باتیں کہہ جاتے ہیں، کیونکہ فطری چیز ہے نا، جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے پھر اس کے حوالے سے آپ اسی کے پاس جا کر گرتا ہے آدمی، تو یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا، یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ لیکن اصل میں جو ایک بات یہ ہے، وہ انہوں نے کہا کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے امریکہ سے، جو میں نے آپ کو کہی تھی ایک بات اسی چینل پر، کہ یہ جو امریکہ ہے نا، امریکہ کی دوستی ٹھیک نہیں ہے، یہ جو ہے نا امریکہ کی دوستی کو وہ لوگ سمجھتے ہیں جو مغرب میں رہے ہیں یا جنہوں نے ہماری طرح کبھی کام بھی کیا ہے مغرب کے اداروں کے ساتھ، وہ سمجھتے ہیں، باقی ہر کوئی تو نہیں سمجھتا، دور کے ڈھول تارے کو سہانے ہی نظر آتے ہیں۔ تو امریکہ کا یہ کام ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کو استعمال کرتا ہے، اور جب ذرا سی بات پہ جب آپ کے خلاف ہوتا ہے تو پھر وہ آپ کو نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ تو اسی لیے ہم بار بار عمران خان سے کہہ رہے تھے کہ آپ نے جو ایشو اٹھایا ہے سائفر کا، جس پہ امریکہ کے خلاف آپ نے امریکہ کی سازش کی جو بات کی ہے، وہ بہت اچھا ایشو ہے، اس سے امریکہ دباؤ میں آئے گا اور یہ بہت بڑی تحریک اٹھانے کا آپ کا باعث بنے گا۔ یہ چیز میں بار بار کہتا تھا، لیکن وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر جیسے کہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ پھر وہ مس ہو گئے، ادھر امریکہ کی طرف چلے گئے، وہ سمجھ رہے کہ شاید امریکہ کی ہم لابنگ کر لیں گے، اور بہت لوگ بھی خوش ہو رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو یہاں پہ ہمارے کچھ ویلاگرز بھی ہیں، یوٹیوبرز بھی ہیں، عمران خان کچھ ہمارے بڑے بڑے اینکرز بھی ہیں، بڑے نامی گرامی اینکرز، وہ کہہ رہے تھے جناب 60 انہوں نے امریکن سینیٹرز نے آواز اٹھا دی اور فلانا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ بھائی مجھ سے پھر بہت سارے لوگ پوچھتے تھے، یہاں مغرب میں تو اکثر بیشتر بیلجیم میں ہوتا ہوں، اگر باہر جاتا ہوں تو جاتا ہوں نا نارملی، تو کیونکہ میرا نارمل ریزیڈنس میرا بیلجیم میں ہے آج کل، تو بہت سے لوگ پوچھتے بھی تھے کہ بھائی یہ تو بڑا کمال ہو گیا۔ میں نے کہا کہ جناب ابھی دیکھتے جائیے، کچھ نہیں ہوگا، میں ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہیں، کھانے کے اور ہیں، یہ آج آپ کے لیے 60 نہیں بلکہ پوری
امریکن کانگریس آپ کے لیے آواز اٹھاتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن پیچھے سے جو ہے نا پاکستان کے سفارت خانے میں، امریکن سفارت خانے میں ایک ہی وہاں سے ان کو فیکس آئے گا کہ جناب تو ان کے رکھو دیسی الفاظ کے اندر. تو میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور آج جو انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے مریم اورنگزیب کی، تو اگر آپ اس پریس کانفرنس کو سنیں جو عمران کے حوالے سے، جو کچھ امریکہ کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی ہیں، تو آپ کو جو میں نے چھوٹا سا تجزیہ دینا وہ آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. یعنی اصل کہنے کا ماخذ یہ کہ یہ جو ہے نا یہ چھوڑ دیں آپ ان کو، یہ جو ان کے اوپر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کبھی کسی کے دوست نہیں ہوئے. اچھا، اسی طرح ایک اور بات یہ بھی ہے کہ تو یہ خبر تھی، لیکن آج کی جو سب سے بڑی اہم خبر ہے وہ تھی جو آپ کی فارمیشن جو کانفرنس ہوئی ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا جو میرے پاس جو پریس ریلیز آئی تھی، اخبارات میں تو خیر میڈیا پہ بھی آ گئی، لیکن بس تو پہلے آ گئی تھی پریس ریلیز. اس میں نے دیکھا کہ انہوں نے مذمت کی ہے، آرمی چیف نے کہا کہ جناب یہ جو کچھ ہوا ہے، اور جو دفاعی اداروں کی تنصیبات پر جو حملہ ہوا ہے بڑا سوچا سمجھا تھا، بڑا پلان تھا، اور مطلب اس کو آپ دھوکہ نہیں کہہ سکتے، اور اس کی کہیں بھی کسی بھی سطح پہ اس کے اندر کوئی ڈھیل یا کوئی اس میں نرمی یا کوئی لچک نہیں دینی چاہیے. اور بہرحال فارمیشن کے اندر پھر سارے کچھ شرکاء نے بھی اپنا اس کے اندر مطلب اظہار خیال کیا، لیکن لب لباب جو تھا وہ اس فارمیشن کمانڈر کا وہی تھا جو کہ آج سے ایک ہفتے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ عمران کی بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. میں نے یہ بات ایک ہفتے پہلے کہی تھی. اس کے بعد پھر مختلف قسم کے جو لوگ ہیں یہاں پہ جو بڑے بڑے آپ کو پتہ ہے ویلاگرز ہیں، کرتے رہتے، ادھر سے مدد آ گئی، ادھر سے مدد آ گئی، خان صاحب نے یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ آج سے 10 دن پہلے میں نے پاکستان کی انتہائی اہم شخصیات کے ذرائع سے میں نے بات کنفرم کر لی تھی. انہوں نے کہا کہ زیرو ٹالرنس ہے. وہ یہ کہتے ہیں وہی بات جو ہم نے کہی تھی. ہمارا پرانا ویڈیو چینل اٹھا کر دیکھ لیں اسی ویوز آف فیصل محمد کے، کہ جس دن یہ معاملہ ہوا تھا اگر عمران اس کے دن یا اسی کے دوسرے دن اگر اس کی سختی سے اگر مذمت کر دیتے تو شاید اس کی آگ کچھ کم ہو جاتی. ڈزنٹ میٹر کہ اس سے یہ پلان تھا کہ نہیں پلان تھا، میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا. ویلاگ کا ٹائم چھوٹا سا ہوتا ہے، آپ کو سب کچھ پتہ ہے کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے. کچھ معاملات گڑبڑ بھی ہیں، ایسے بہت ساری چیزیں مشکوک بھی ہیں، بہت ساری چیزوں کی بھی صاف ستھری انکوائری کی ضرورت ہے. ایک چھوٹی سی بات ہے کہ وہ اتنا بڑا موب جو ہے، اتنا لمبا جو ہے فاصلہ طے کر کے پونے گھنٹے 10 منٹ 15 منٹ جو اتنا فاصلہ جو پونے گھنٹے کا تھا وہ کیسے پہنچ گیا کور کمانڈر ہاؤس تک. رستے کے اندر کوئی ان کو ہرڈلز نہیں آئی، کسی نے ان کو نہیں روکا. یہ کوشچن مارک جو ہے نا 2 3 4 بڑے کوشچن مارک ہیں. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بڑی شفاف انکوائری کی ضرورت ہے. لیکن اصل جو میرا کہنے کا مقصد ہے وہ آج کی جو کور کمانڈر ہے کانفرنس ہے، سوری جو فارمیشن کمانڈر ہے، اس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ عمران خان کے لیے فی الحال جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بالکل بھی کہیں بھی کوئی زیرو ٹالرنس سے کہتے ہیں کہ نمبر 1 مائنس پوائنٹ بھی مطلب کسی طریقے سے اگر آپ کہنا تو کوئی ان کو رعایت دینے کے لیے فی الحال تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب. اچھا، اب اس کے اندر کچھ معاملات یہ ہوئے ہیں کہ جو عدلیہ کے حوالے سے، ہاں البتہ یہ ہے کہ عدلیہ نے جو کچھ کیا ہے اور جو عدلیہ کی طرف سے جو شور مچایا جا رہا ہے اور سپریم کورٹ کو جس طرح بائی پاس کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے، تو وہ جو ہے نا چیز وہ کہیں نہ کہیں پھر عمران خان کے فیور میں آ رہی ہے. کیونکہ وہ جو خبریں اس وقت ساری دنیا میں چل رہی ہیں، یہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں یہ آپ کو پاکستانی میڈیا میں نہیں سنی، ایون آپ کو عالمی میڈیا پہ بھی آپ نہیں سنیں گے. وہاں یہ میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو پس پردہ معاملات ہیں، جو پس پردہ چیزیں چل رہی ہیں، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. عالمی میڈیا کے اندر جو ہے نا کچھ خبریں اور عالمی جو ادارے ہیں تجزیہ نگار جو ہیں، جو کہ خاص طور پر پاکستان، انڈیا اور اس خطے کے اوپر نظر رکھتے ہیں، وہ اوبیسلی ظاہر ہے وہ مانیٹر کر رہے ہیں. تو سپریم کورٹ کی اور جو کورٹس کی جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے گورنمنٹ ان کو ماورائے عدالت جو ہے کام کر رہی ہے اور سزائیں دی جا رہی ہیں اور فلاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، مطلب لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے ایک ظلم و ستم کی ایک کہانی آ رہی ہے. ساری چیز تو فیک تو نہیں ہے نا، بہت ساری چیزیں اصلی بھی ہیں اور ان کے یہاں سفارت خانے بھی ہیں. ایسی بات تو نہیں کہ مطلب اگر محمد فیصل صاحب نے اگر اپنے تجزیے میں کہہ دی تو 4 سفیر میرے بھی اگر بیٹھے ہوں گے پاکستان میں یا کسی امریکہ میں یا ہالینڈ یا بیلجیم میں تو وہ میری ہی بات کو یقین کریں گے. اوبیسلی ان کے وہ کیا کہتے ہیں وہاں پہ سفارت خانے ہیں. اگر ہم کسی سے کوئی بات کرتے ہیں، جس آرگنائزیشن کے ساتھ میں ہوں، ہماری بھی رپورٹس وغیرہ جاتی ہیں، تو وہ اس کے بعد پھر اپنے سفارت خانوں سے رپورٹس لیتے ہیں کہ بھائی یہ ایک چیز آ رہی ہے، مختلف قسم کی ہیومن رائٹ آرگنائزیشن ہیں یا کوئی تھنک ٹینکس کی ایک چیز چل رہی ہے، اور تو یہ کیا ذرا معلوم کر کے بتائیں کہ اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں. تو اس وقت یہ ہے کہ انہوں نے بہت سارے متحرک ہیں ممالک، اس میں کچھ پاکستان کے ممالک بھی ہیں، کچھ ویسے جو کوئی دوست ممالک بھی ہیں، کچھ دوست ہمارے اتنے خاص نہیں ہیں.
انہوں نے بھی اپنے سفارت خانوں کو اس وقت متحرک کیا ہوا ہے کہ بھئی یہ ذرا پاکستان کے جو سارے معاملات ہیں ان کو دیکھو کہ یہ تو لگ رہا ہے کہ شاید حقیقت میں کوئی ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے، کیونکہ ایک طرف تو عمران خان صاحب کر رہے ہیں، ساری دنیا کو بتا رہے ہیں۔ اچھا، اس جو فارمیشن کانفرنس ہوئی ہے اس کے بعد ایک چیز یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں پتہ لگ گئیں کہ عمران خان صاحب نے باہر امریکہ میں اور مغرب کے اندر ان کے دو دوست ہیں، اور جو آپ کے پاکستانی ہمارے اس وقت جو باہر پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی، تو اوورسیز پاکستانی تو خیر بے انتہا ہے، لیکن اوورسیز پاکستانی کے اندر وہ لوگ جو کہ انفلوئنشل ہیں، مطلب جن کا کوئی کہیں نہ کہیں کو اثر ہے، مطلب کسی نہ کسی جگہ کوئی کاروبار کے اندر یا کسی جگہ انٹرنیشنل پولیٹکس کے اندر یا کہیں کسی کے ساتھ بھی اگر ان کا مطلب ہیلو ہائی ہے، تو وہ جو انفلوئنس عمران خان کے حوالے سے جو وہ استعمال کر رہے ہیں، اور پھر کچھ جو اور انٹرنیشنل میڈیا میں جو رپورٹس آ رہی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اس سے کچھ پاکستان کا امیج جو ہے نا بے انتہا خراب ہوئی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے میں ہم غلط بات نہیں کریں گے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اس سے پاکستان کا انفلوئنس جو ہے نا پاکستان پر بڑا مائنس، ایک اسٹگما جو ہے نا وہ پاکستان کے اوپر آیا ہے کہ پاکستان کے اندر ہیومن رائٹ وائلیشن بھی ہوتی ہے، وہ اوبیسلی پہلے بھی ہوتی رہی ہے، جو کچھ یہاں پہ ہوتا رہا ہے، مطلب یہ تو ابھی مطلب اٹھ گیا ہے نا، جیسے کہ اب یہ عمران خان کا مسئلہ ہے، ورنہ اس سے پہلے کون سے پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں ہوتی تھیں، یہاں لوگوں کو زندہ جلایا گیا، یہاں مختارہ مائی کا مسئلہ، دوسرے تیسرے مسئلے، بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں، وہ جو ہے اپنا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو ناموس صحابہ اور ناموس رسالت کے جو ہیں بل، ان کے حوالے سے بھی مطلب کئی جگہ ہوا ہے، اور غیرت کے نام کے بے انتہا مطلب یہاں لائن لگی پڑی ہے مطلب پاکستان کے اندر، لیکن چونکہ اس وقت ایک ایشو اٹھ کے سامنے آ گیا ہے تو اس لیے اس کو ذرا ہائی لائٹ زیادہ کیا جا رہا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کہ اس وقت آپ کے ہمارا جو جنا ہاؤس ہے، جنا ہاؤس پہ سارے لوگ آ رہے ہیں، بچوں کو لا کے دکھایا جا رہا ہے، انفینٹ میں اس کی حمایت نہیں کرتا، بہت برا ہوا ہے، بہت برا، ہم اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے، میں نے تو پہلے دن کنڈیم کیا تھا، لیکن جس طریقے سے لا کے آپ کو دکھا رہے ہیں لوگوں کو، تو اس سے پہلے تو لوگ بہت سارے پوچھ رہے ہیں کہ یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جنا ہاؤس بھی یہاں پہ ہوا کرتا تھا، ہم نے تو آج تک دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں اس سے قبل تو کسی نے جنا ہاؤس کو یاد ہی نہیں کیا، بھائی یہ ایسی کون سی مصیبت آ گئی کہ کم از کم پاکستان کی تاریخ ہمیں پڑھائی جا رہی ہے، یہ تو بڑا اچھا ہے کہ وہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں یار چلو اچھا ہوا ہمارے بچوں کو کم از کم پتہ تو لگا کہ یہاں کہ جنا ہاؤس بھی، ورنہ ہمیں تو تاریخ میں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں بھی جنا ہاؤس ہوا کرتا تھا یا اس کی کیا تاریخی اہمیت تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا کچھ معاملات تو جب ایشوز جب نکلتے ہیں نا کسی وقت تو پھر وہ ذرا ڈسکس ہوتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ہر چیز کو پراپر طریقے سے نا اگر اس کو مینٹین کر کے رکھیں تو پھر یہ ایسی صورتحال نہیں بنتی جو کہ اب بنی ہے۔ تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ جو لب لباب تھا اس تجزیے کا، میرا یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے فی الحال کوئی بھی اس کے اندر آپ کو مجھے ابھی تک کوئی نرمی نظر نہیں آ رہی، لیکن بہرحال اللہ کی طرف بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب اس وقت ایک کوشش اور بھی کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں کہ وکلا کو متحرک کرنے کی، میں آپ کو تحریک بتا رہا ہوں اس کے حوالے سے، لیکن میرے پاس اندرونی خبریں جو ہیں، میرے پاس جو وکلا جو وہاں پہ جا رہے ہیں اور جن کے ساتھ ان کی ایفیلیشن ہے، ان وکلا سے جب میں نے کچھ معلومات کی اپنے طور پر، تو انہوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم شاید جس طریقے سے عمران خان ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ ہم شاید موومنٹ نہیں چلا پائیں۔ میں نے اس کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے بڑے پیمانے پہ ایک بہت بڑے سرمایے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک بڑی مومنٹم کی ضرورت ہوتی ہے، وہ نہیں مل رہی۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ جو مشرف صاحب کو جو ہٹانے کی جو موومنٹ تھی، اس میں تمام سرمایہ جو نا مغرب کی طرف سے دیا تھا، کیونکہ مغرب مشرف کو ہٹانا چاہتا تھا، کیونکہ مشرف بھی سمجھ گیا تھا، مشرف ایک آرمی چیف تھا، وہ امریکہ کی اسٹک اینڈ کیرٹ پالیسی کو سمجھ گیا تھا، جیسے کہ عمران خان سمجھ گیا، لیکن عمران خان کے ساتھ پیراشوٹرز ایسے آ گئے تھے، انہوں نے عمران خان کو اس سے پہلے کہ عمران خان وہ مغرب کو کہیں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے، انہوں نے نیچے سے عمران خان کے پیر پکڑ کے نیچے گھسیٹ کے گرا دیا۔ تو یہ صورتحال ظاہر ہے، اس لیے پھر مغرب کو اتنا پیسہ بھی نہیں خرچ کرنا پڑا، یہاں پہ ویسے ہی اپنوں نے کام دکھا دیا، اور باقی پھر یہ ہوا کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے لڑ پڑے۔ میں بار بار کہتا رہا تھا، آپ کو پتہ ہے اسی چینل سے لوگ ہمیں بھی برا بھلا کہتے تھے فیض صاحب آپ فوج کے، میں نے کہا بھائی میں فوج کا آدمی نہیں ہوں، فوج میرے ہے، فوج کی میں فوج کے ساتھ ہوں، فوج کی حمایت بھی کرتے ہیں کیونکہ فوج ہماری ہے، فوج سے ہمارے رابطے بھی رہتے ہیں، ہم نے سیاست کی ہے، ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ پاکستان کو آپ ایک ایسا ملک ہے، اس کی وجہ بتایا بھی تھا آپ کو، ترکیب ریپیٹیشن رہتی ہے کہ یہاں کی اجزائی ترکیب ہی ایسی ہے اس ملک کی کہ اس کو بغیر اسٹیبلشمنٹ کے آپ نہیں چلا سکتے، اور دنیا کی تمام طاقتیں، امریکہ کو چھوڑ دے، رشیا ہو گیا، چائنا ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، یو اے ای ہو گیا، جتنے بھی پاکستان کے دوست ممالک ہیں، جتنے بھی پاکستان کے ساتھ جن کے رابطے ہیں، ان کو سب کو پتہ ہے کہ ہمیں اپنے معاملات کو چلانے کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے معاملات طے کرنا ہے، اور یہ عمران خان صاحب وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ان کو اچھی طرح پتہ ہوگا، لیکن وہ بس بیوقوفی جو ان کے مشیر جو تھے انہوں نے کام ان کا لٹکوا دیا،
تو آج یہ صورتحال بن گئی. تو ان وکیلوں کا بھی کہنا تھا کہ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی بڑی تحریک نہ چل سکے. اچھا دوسرا ایک بات اور بتا دوں آپ کو, شاہ محمود قریشی صاحب کو جو چھوڑا گیا تھا, کل آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا, شاہ محمود قریشی صاحب سے بات چیت ہو چکی ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا, یہ جس وقت وہ جیل میں تھے تو میں نے بتا دیا کہ ان کے ساتھ بات چیت ہوئی, کچھ لوگ ان کے پاس گئے تھے, کچھ پیغامات ان کے پاس گئے, ان کی بیٹی کے ذریعے جو ہے پیغامات ان کو دیے گئے تھے کہ وہ اگر عمران خان کو اگر فی الحال فوری طور پر اگر وہ کارنر کر سکتے ہیں اور عمران خان کو خاموش کرا لیں اور مطلب زیادہ وہ شور نہ کریں, کوئی بڑی تحریک یا کچھ قسم کے کام نہ کریں, اور عارضی طور پر اگر آپ پارٹی کی قیادت کو آپ سنبھال لیتے ہیں, اگر چلا لیتے ہیں, تو پارٹی بھی بچ جائے گی اور عمران خان کے لیے کچھ پھر ہم سہولت سوچیں گے. میرے اس لفظ کے اوپر غور کیے گا, کہا گیا کہ عمران کے لیے کچھ تھوڑے سے ریلیف کا سوچیں گے, وعدہ نہیں کیا گیا, سوچیں گے. تو اب دیکھیں شاہ محمود قریشی کی عمران خان سے کب ملاقات ہوتی ہے. آج ابھی تو دوپہر تقریباً ٹائم ہو چکا ہے, 7 ساڑھے 7 کا ٹائم ہے پاکستانی وقت کے مطابق. پتہ نہیں اس وقت تو میرے پاس اطلاع نہیں آئی ہے کہ ان کی ملاقاتیں نہیں ہوئی ہیں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک چیز بڑی اہم ہے. اب دیکھنا ہوگا کہ یہ ان کی جو ملاقات کے بعد کیا معاملہ بنتا ہے. اچھا دوسرا ایک بات یہ ہے کہ زرداری صاحب نے آج وہ کوئی کانفرنس کی ہے, میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا, بے وقوف والی باتیں. وہ کہہ رہے تھے اکنامیکل میں ریفارم لاؤں گا, کیا خاک اکنامیکل ریفارم لائیں گے زرداری صاحب نے؟ تو آئی پی پیز کا ہی خیال. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں اپنے, کہ آئی پی پیز جو زرداری صاحب نے جو پرائیویٹ ان لوگوں نے کر کے دیا تھا نا, اس نے پاکستان کو پتہ نہیں کتنے 11 کھرب, یہ پتہ نہیں 11 ارب ڈالرز کا, پتہ نہیں انہوں نے کتنے ملینز اور ٹریلینز کا انہوں نے نقصان پہنچا دیا. یہ میں نہیں کہہ رہا, ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے, اور انٹرنیشنل جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں وہ بھی کہہ چکے کہ پاکستان نے جو کمیشن کھایا ہے اس کے اندر, جس طرح ان کو کھا گئے ہیں آپ کے, یہ آپ یقین کریں کہ پاکستان کی حالت ہی نہ ہوتی ہے جو انہوں نے کیا ہے. تو آج وہ پتہ نہیں کیا کون سی اکنامی کی بات کر رہے ہیں. بہرحال اس پہ بات کرنا ہی میں سمجھتا ہوں بیکار ہے. چھوٹی سی آپ کو خبر دے دوں, انٹرنیشنل جو ہے معاملہ بڑھ رہا ہے روس اور یوکرائن کا. وہ آپ کو پتہ ہے کہ رفو جو ڈیم تباہ ہوا تھا اس کے اوپر ابھی تک الزام لگا رہے ہیں. وہ روس کہہ رہا ہے کہ یوکرین نے مارا ہے, یوکرین کہتا ہے کہ روس نے مارا. بہرحال لیکن اس کی صورتحال انتہائی گمبھیر ہو چکی ہے. پورے یوکرین, آدھے سے زیادہ یوکرین کے اندر اس وقت پانی جو ہے وہ چڑھ چکا ہے. اور خطرہ یہ ہے کہ جو آپ کو معلوم ہے کہ وزجی ڈیم سے جو ہے نا, وہ جو وہاں پہ پلانٹ تھا اس کا زیکرووا کا جو ہے کارنر پہ ایک پلانٹ تھا, اس پلانٹ جس کے اندر کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ 7 نیوکلیئر جو ہیں, 6 نیوکلیئر جو وہ لگے ہوئے ہیں زیپوریشیا کے ساتھ, جو زیکوا کے ساتھ جو زیپوریشیا جو پاور پلانٹ جس کا نام ہی زیپوریشیا پاور پلانٹ ہے, اس کے اندر جو 6 یونٹس ہیں اس کے اندر پانی کی سطح گر رہی ہے جو کولنگ ٹاورز کو ٹھنڈا رکھتی ہے, کیونکہ وہ ڈیم سے ہی پانی جاتا تھا. اگر وہ کہتے ہیں, مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ اگر وہ مزید اگر سطح گر گئی تو خدا نہ خواستہ پھر وہاں سے ریڈیائی لہریں نکل سکتی ہیں جو بڑی خطرناک ہیں. تو بہرحال مجھے نہیں لگتا, جہاں تک میں نے اپنے لوگوں سے معلومات کرنے کی کوشش کی تو وہ یہ کہتے ہیں, کل رات کچھ لوگوں سے مجھے کچھ وہاں سے براہ راست جس کہتے ہیں وہ واٹس ایپ کے اوپر انہوں نے رابطہ کر کے بتایا تھا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ سارا جو ڈیم بالکل صحیح تھا, اور یہ تو خود ہمارے مطلب رشین اس کے اندر آرمی کے اس میں تھا, ہمارے قبضے کے اندر, تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس کو تباہ کر کے. کیونکہ انہوں نے پھر کچھ چیزیں بتائی بھی مجھے کہ وہاں کے ڈیم کے ٹوٹنے سے رشین آرمی بھی بہہ گئی ہے, رشین آرمی کا بھی بڑا نقصان ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ فالس فلیگ تھا, یوکرین نے کیا, اور وہ اس لیے انہوں نے کیا تھا کہ اقوام متحدہ میں جا کے روس کے خلاف یہ باقاعدہ ہنگامہ مچانا چاہتے تھے, اور روس کے خلاف ہنگامہ زیلنسکی مچا رہے ہیں. تو مجھے یہاں کہیں ان کی بات کے اندر مجھے صداقت نظر آتی ہے. اچھا دوسرا یہ کہ دریائے ہلمند کے ایشو کے اوپر جو ایران اور طالبان کے درمیان بڑا فساد ہوا تھا, اللہ کا شکر ہے وہ معاملہ 2 مسلم ملکوں کے درمیان طے پا گیا, اور بات چیت جو ہے اس کے اندر بڑی اچھی شروع ہو گئی ہے. نریندر مودی صاحب کے حوالے سے, نیٹو پلس کے حوالے سے میں نے آپ کو بہت پہلے کہا تھا اور بعد میں بھی کہتا رہا ہوں, نیٹو پلس میرا جہاں تک خیال ہے, جہاں تک میرے ذرائع میرا یہ کہتا ہے کہ میرا تجزیہ ہے کہ نیٹو پلس فیل ہو جائے گا. یہ کچھ بھی کر لیں نہیں چلے گا نیٹو پلس. بہرحال نریندر مودی جا رہے ہیں نیٹو پلس کے بھاگے لیے امریکہ جائیں گے بھاگے. اس سے پہلے راہل گاندھی جو ہے وہ پہنچے ہیں, اور راہل گاندھی کا 3 دن کا جو دورہ ہے امریکہ کا وہ بڑا اہم ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے مجھے اگر کچھ معلومات مل جائیں گی انشاءاللہ ضرور امریکہ سے ہی, تو پھر اس حوالے سے بھی میں آپ کو انشاءاللہ کل کے ویلاگ میں ضرور بتاؤں گا. آج کے لیے اتنا ہی, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.